واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ایک بار پڑھا ہے، ایک بار مزید کوشش کریں گے، لیکن اتنا سونا کر کے پڑھنا ہے کہ میرا پڑھا ہوا میرے دل اور میری روح تک جائے، ٹھیک، صرف زبان تک نہ رہ جائے. ایک بار جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جب بھی موقع ملے، بہانہ بنے، تو سونا کر کے ان کا نام لیا کریں، اور اتنا سونا کر کے لیں کہ وہ دل اور روح تک جائے. یہ تو حضرت 2023 گزر رہا ہے. جو اقبال کا دور تھا وہ ہمارے دور سے ڈھیر سونا دور تھا، کیونکہ اس دور میں پیر سید جماعت علی شاہ تھے، اس دور میں پیر سید مہر علی شاہ تھے. اقبال کے دور نے بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے دیکھے. اقبال کے دور نے سید دیدار علی شاہ صاحب کو دیکھا. اقبال کے دور نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو. تو دور ہم سے تو ڈھیر سونا دور تھا، لیکن اس دور میں بھی اقبال گلہ کر رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے. وہ کہتا ہے ادھر ہے صرف لا الہ الا اللہ، ادھر کوئی نہیں. وہ کہتا ہے اللہ صرف ادھر ہے، ادھر خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارا نا ادھر ہی رہ جاتا ہے، یہاں تک نہ تک. اس سے اور پیچھے جائیں تو حضرت سلطان بہو بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. آپ بھی فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکے، زبانی کلمہ ہر کوئی آکے، دل دا پردہ کوئی ہو. اس لیے کوشش کیا کرو یار، اتنا سونا کر کے پڑھو کہ وہ دل تک جائے. ہمارا دل تک نہیں جاتا، کیونکہ اگر دل تک جاتا تو ہمارے یہ حالات نہ ہوتے کبھی بھی. ہمارا زبان تک ہی رہ جاتا ہے. نہیں، اس کو دل تک لے کے جاؤ. جی، اور دل کو بڑی ضرورت ہے کہ اس تک کچھ اچھا جائے. اب دیکھیں نا، پھر میں وہی بات کروں گا. جب سے حضرت یہ کائنات مارد وجود میں آئی ہے نا، جتنے زمانے ایام ادوار گزرے ہیں، ان میں سب سے سونا زمانہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ مبارک. ٹھیک ہے جی، وہ اتنا سونا زمانہ تھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس سونے زمانے کی قسم بھی کھائی ہے. والعصر، اور قسم ہے زمانے کی. لیکن اس سونے زمانے میں بھی نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ، جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، فرمایا ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے.
سونا دور ہے، قرآن اتر رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، چاند ٹکڑے ہو رہے ہیں، سورج واپس پلٹ رہا ہے، پتھر آپ کی مبارک مٹھی میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، بغیر گٹھلیوں کے کھجوریں اگ رہی ہیں. لیکن اس سونے دور میں بھی فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی. تو میں پھر ایک سوال کروں گا بھی 2023 والے پھر سانوں کنا کا زنگ لگا ہونا ہے. لیکن کیونکہ حضرت یہ چیپٹر اب نا ہم اپنی محفلوں میں کلوز کر چکے ہیں، اب یہ بات ہماری محفلوں میں ہوتی کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ باتیں اگر ہم اپنی محفلوں میں ہوں تانوں کہاں دلوں زنگ لگا ہے تو اسی منہ اٹھ کے ویل دینی ہے. اس لیے ہم نے ویلوں کے لیے یہ چیپٹر، کوئی ویل نہیں دے گا پتر کبھی. میں کہوں زنگ لگا ہوا ہے دلوں کو، ویل دینی ہے. تڑا دل کرنا مولوی پھانڈ سٹیے سانوں تھی کہ سانوں کہے گا تھی بڑے بڑے عاشق ہو، یہ کہن ڈیا زنگ لگا ہے. ہماری ویلوں نے تمہیں تباہ ہمیں بھی کر دی ہے. یہ نہ کو سمجھنا کہ بازار ہمیں لگ رہا ہے کہ جاتے ہوئے واہ ایسی ویلاں لائے گئے ہیں، لیکن وہ ویلیں نہیں، وہ انگاری ہیں، وہ گندے پیسے ہیں جو حضور کی امت کو گمراہ کر کے بندہ لے رہا ہے. حق سچ بات کہہ کہ اگر ملے تو اس سے سونے کوئی نہیں ہے. یہ ویلوں نے تباہ کر دیا ہے کہ اب ہماری محفلوں میں یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. بلکہ محفلیں چھوڑو، خانقاہوں میں یہ چیپٹر نہیں کوئی بھی. اب ادھر دل اور روح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. اللہ جو خانقاہیں جیسے کہنے جی ہے دل دا ہسپتال ہے جی، ہے دماغ دا ہسپتال ہے جی، ایسا ہسپتال جو شوگر دا علاج ہوتا ہے. جڑیاں خانقاہاں نے نا اتنے بھی دلاں تے روحاں دا علاج ہوتا سی، کبھی ہوا کرتا تھا. اب کہیں کہیں یہ رنگ نظر آتا ہے. میں پھر چلو اقبال کی طرف جاؤں گا. اقبال اللہ، میں بڑا حضرت اکثر سوچتا ہوں اقبال یار بڑا سونا دور تھا تیرا، تو کیوں اتنا ہی رو پڑا؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں تو نے تو وہ نہیں دیکھا کوئی بھی. بڑے بڑے کمال لوگ، میں نے تو یہ چند نام لیے ہیں پتر. اقبال کے دور میں بڑے بڑے کمال لوگ موجود تھے. اقبال تو نے کیا دیکھ لیا کہ تو رو ہی پڑا؟ اور اتنا رو کہ تو نے کہا قم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. کیا دیکھ لیا تو نے یار؟ قم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. خانقاہوں میں گورگنیاں مجاور رہ گئے. اقبال دیکھ پھر اور بتا آج کیا لکھے گا تو، آج کے دور کے لیے کیا بولے گا تو. اب تو رائے کچھ نہیں ہے. کتے کتے حضرت کو دیوا بلدہ دستا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور بڑا سونا دور آپ کا، جس دور میں وارث شاہ ہوں. لیکن آپ تب بھی کہہ رہے ہیں پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاں میں، الٹے مسئلے گھروں بتاویں، بے علمانو لٹ لٹ کھاویں، جھوٹے سچے کریں اقرار. اور بلے شاہ جی ویکھو آج کی حالات ہوئے پہ. میں چلو اس سے زیادہ میں نہیں جاؤں گا آگے. یہ ہماری خانقاہوں، میں کچھ لفظ ایسا نہ بھول بیٹھوں کہ حضرت میں چلو اس سے زیادہ میں کیا. کبھی حضرت جی لوگ خانقاہوں اور آستانوں اور پیروں کے پاس جایا کرتے تھے. پیر جی کوئی نظر مارو کہ اندروں دنیا دی محبت نکل جائے. کبھی لوگ پیروں کے پاس جایا کرتے، پیر جی کوئی پڑھن لی دسو دنیا دی محبت کٹے تے اللہ دے رسول دی محبت ودے. اس سے زیادہ حضرت جی ہماری خانقاہوں پہ کیا زوال آئے گا کہ اب لوگ خانقاہوں میں صرف یہ دنیا مانگنے کے لیے جاتے ہیں. اس سے زیادہ خانقاہوں کو کیا زوال آئے گا کہ کبھی لوگ پیروں کے پاس جایا کرتے تھے، پیر جی کو نظر مارو دنیا دی محبت نکل جائے، اللہ دے رسول دی محبت آئے. اس سے زیادہ خانقاہوں کو کیا زوال آئے گا؟ اب لوگ خانقاہوں میں دنیا مانگنے جاتے ہیں. پیرو دعا کرو ہے جو یہ جیسے پہلے تھا اس کو پہلے پہ رکھیں گے. ساؤنڈ والے بھائی جی جیسے پہلے تھا پتر اس کو پہلے ہی رکھیں، اس طرح ہی کریں اس کو. میں نے تو آپ کو آتے ہی گزارش کی تھی کہ سادہ کر دیں اس کو. اب جتنا سادہ کریں گے آپ کو بھی مزہ آئے گا، مجھے بھی مزہ آئے گا.
تو وہ اس سے زیادہ حضرت کیا زوال آئے گا؟ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا. میں جیسے میں نے کہا نا، ہے ابھی بھی بڑی جگہ ہے، ابھی بھی رنگ ہیں، کیونکہ جتنی دیر تک اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی ہے قیامت نہیں آئے گی. میں آپ گاؤں والے لوگ ہیں سمجھیں گے میری بات کو. میں ایک میرے بزرگ ہیں، میں نام یا نہیں بتاؤں گا. سودا ہے انہوں نے، دیکھو سودا انہوں کو، کیونکہ جدے کو سودا ہے وہی ہندی گل کر سکتے، دوجا نہیں کرے گا. ہم پروگرام پہ جا رہے تھے، جیسے ادھر ہم آئے تو راستے میں کوئی ہو تو بندہ رک جائے. میرا دل کیا میں رک گیا حضرت کے. تو مجھے دیکھ کے نا فرمان لگی چنگا کیتا یار آ گیا. تو یہ کہہ کے نا رو پڑے. اب مجھے نہیں پتا حضرت ان کے رونے کی وجہ کیا ہے، لیکن اس رونے میں اتنی سچائی اور حقیقت تھی کہ مجھے بھی رونا آ گیا. کو 2-3 آنسو میرے بھی نکل ہی آئے. اللہ مجھے نہیں پتا رو کیوں رہے ہیں. وہ کیفیت سنبھلی تو میں نے عرض کی شاہ جی کیوں رو دے ہو حضرت جی؟ فرمان لگے یار جی ایک بندہ آ گیا میرے کو آٹے کا پیڑا لے کے، کہندا شاہ جی آٹا دم کر دو. تو میں نے اسے پوچھا پلیا کانوں کرنا ہے آٹا دم؟ تو مجھے کہتا ہے شاہ جی مجھ نہیں ملن ڈی تے تان دم کر دے. رو ہی پڑے. کہنے لگے یار اسی مجھا ملان والے ہیں، یہ ہے ہمارا منصب. ان لوگوں نے ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے؟ جدی مجھ نہیں ملتی وہ ساڈے کول آئے گا، اسی مجھا ملان والے. جدی مجھ دودھ نہیں دین ڈئی وہ ساڈے کول آئے گا، جدی مجھ کٹی نہیں دین ڈئی وہ ساڈے کول. اسی کٹیاں والے ہیں. بھائی ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے اگر کسی کو رب سے ملنے کا شوق ہے وہ ہمارے پاس آئے. اس سے زیادہ خانقاہوں پہ کیا زوال آئے گا؟ کیا آپ لوگوں نے ہمیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسی کٹیاں دے تیسی جناب مجھا منانا؟ اس سے زیادہ کیا زوال آئے گا خانقاہوں پہ؟ کہ اب لوگ وہاں صرف اس لیے جاتے ہیں. اس لیے تو میں دکھ سے کہا کرتا ہوں سنیو نہ جڑے جیوندے نے تسی انہاں کولوں کھ لیا، اور نہ جو وصال ہو گیا ہے تو ہم حیات کے قائل ہیں. نہ جو اپنے مزاروں میں چلے گئے نہ تم سے ان سے کچھ لیا، نہ تسی جیوندیاں کولوں کھ لیا تے نہ تسی مزاراں والے کیا لیا آپ نے؟ داتا صاحب سے مکھانوں کے علاوہ کیا لیا آپ؟ لیا تو اٹھ کے بتاؤ مجھے میں نے لیا. اگر داتا صاحب سے آپ نے چاولوں کے علاوہ کچھ لیا تو بتاؤ مجھے اٹھ کے کہ میں نے لیا. حضرت جی داتا صاحب تو میں قربان جاؤں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل میں سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورگا. ولی آتے رہتے ہیں حضرت جی، لیکن سید علی بن عثمان حجویری مائیں روز نہیں پیدا کرتی ہیں. وہ کبھی کبھی ایسا شعر مرد آتا ہے. زمانے گزرتے ہیں پھر کوئی ایک سید علی بن عثمان حجویری پیدا ہوتا ہے. ولی آتے رہتے ہیں لیکن زمانے گزرتے ہیں پھر کوئی ایک غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. ولی آتے رہتے ہیں پتر لیکن ماواں روز نہیں نظام الدین اولیاء جمدی ہیں. ولی آتے رہتے ہیں لیکن مائیں روز نہیں میر علی شاہ پیدا کرتی ہیں. کچھ لوگ خاص لوگ ہوتے ہیں. داتا صاحب کا تو کیا کہنا ہے، میرے بزرگ میرے دادا پیر و مرشد رومی عصر غزالی دوران باز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی، یہ 2013 میں آپ کا وصال ہوا ہے. یہ ذرا 2013 کے ایک ولی کا درد ذرا سننا ہے تو قربان جاؤں. پھر اپنے مزار مبارک میں حضور داتا صاحب کی روح کا کیا حال ہوگا، ان کے درد کا کیا حال ہوگا. تھی جا کے کوئی داتا صاحب کو خوش تو نہیں کر کے آتے. جب کوئی بندہ داڑھی منڈوا کے داتا صاحب کے پاس جاتا ہے، تیرے خیال سے کہ داتا صاحب تیرے کو خوش ہوئے نہیں بڑے، تو تکلیف دے کے آیا ہونا. اگر کوئی بے نماز داتا صاحب کے مزار پہ جاتا ہے تو بچے تیرے خیال سے کہ تو خوش ہو، تیرے جانے سے داتا صاحب خوش ہوئے. تیرے جانے سے داتا صاحب کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا. تو کہے گا مصباحی صاحب لگتا پیا وابی ہون دے دیو مٹھے مٹھے تڑیاں گلا جو وابیت دی بو آن ڈئی ہے، داتا صاحب کل جایا. ہاں تکلیف ہوتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا. اور داتا تکلیف یہ ہوتی ہے داتا صاحب کو، وہ تیرے محلے چ تیرے اللہ دا گھر ہے، تینوں روز تیرا اللہ 5 باری بلاندا ہے. اوے منوسا اوتھے نہیں گیا میرے کو لاہور کی لینا. آپ کو داتا صاحب کو خوش تو نہیں کر کے آتے مزار میں؟ آپ کو خوش تو نہیں کر کے آتے؟
آپ تو تکلیف دے کے آتے ہو ان کو ان کے مزاروں میں، اللہ کے پاس تم جاتے کوئی نہیں۔ یہ میں آپ کو 2013 کے ایک ولی کا درد سنانے لگا ہوں۔ داتا صاحب کے درد کا عالم کیا ہوگا۔ داتا صاحب تو وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے صرف دین کے کام کے لیے گھر چھوڑ دیا، نکاح ہی نہیں کیا کوئی بھی، صرف دین کے کام کے لیے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے لیے نکاح ہی نہیں کیا۔ نکاح کروں گا، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، انہیں بھی وقت دینا پڑے گا، نہیں، سارے کا سارا وقت اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو دے دیا۔ اتنا پیار داتا صاحب کو دین، ادھر آ کے شجرے توحید لگایا حضرت، پھر اس کی آبیاری اپنے خون سے کی ہے۔ یہ جو آپ بیٹھے ہو لا الہ الا اللہ کے شجر کے تلے، اس میں ان لوگوں کا خون شامل ہے میرے پتر۔ کیا درد ہوگا داتا صاحب کو دین۔ میں آپ کو 2013 کے ایک ولی کا درد بتانے لگا، میرے دادا بھی ہوگا، میں نے آپ کی زبان سے اکثر الفاظ سنے حضرت، اکثر حضرت جی رو رو کے فرمایا کرتے تھے، یار 100 سال ہو گیا سانوں دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کو منگن ہی نہیں آیا ہے۔ دیکھ دے رہے ہیں کس دن کوئی آ کے آکھے گا کہ جی رب دا رستہ دسو۔ کوئی پلاٹ لے آیا، کوئی کام نہیں چلتا پیا آیا، کوئی آ کے کہندا منڈا نہیں ہون دیا، کوئی کہندا جی بڈھی رس گئی ہے، کوئی کہندا جی نوکری نہیں لبن ڈئی، سارا دن ڈکیا، کوئی ایک آ کے آکھے گا کیم جی رب دا رستہ دسو سامنے۔ یہ 2013 کے ایک ولی کا درد، داتا صاحب کے درد کا کیا، اللہ بڑا رش ہوتا ہے مزاج، لیکن پتر یاد رکھنا 1,00,000 بندہ مزار پہ آئے، اسے 1,00,000 کی صاحب مزار کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی صرف اس ایک کی ہوگی جو اس کے لیے آئے۔ اور میں دکھ سے پھر کہنے لگا ہوں، اسی انہاں کلو مکھانے ہیں تو لاوا اللہ پتر جڑا سودا داتا صاحب کا لینا آیا، خواجہ صاحب نے دیتا ہی تھوڑا سا، کہ خواجہ صاحب کہہ گئے پھر گنج بخش فیض عالم مظہر، وہ دے چکو جے، چلو میں تھوڑے کے لفظ سے واپسی کر لیتا ہوں، میں غلط بول بیٹھا تھوڑا۔ داتا صاحب نے خواجہ صاحب کو عطا فرمایا، اور یہ جتنے بچے پتر یہ نہ سمجھنا کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز داتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پہلے چولی خالی سی، ہے ہی ککھ نہیں سی، پہلے سلطان الہند ہو چکے تھے، نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے آئے تھے، حکم ہوا راستے میں عبد القادر کے پاس بھی جانا، بغداد شریف ادھر سے بھی ہو گیا۔ اس وقت آپ کی جھولی میں نبی پاک علیہ السلام کی عطاؤں کا بھی ڈھیر موجود تھا، اور حضور غوث پاک کی بارگاہ سے جو تحائف ملے تھے وہ بھی موجود تھے، لیکن میں کہنا کی دیتا ہوئے گا داتا صاحب نے کہ بول ہی اٹھے گنج بخش فیض مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل کاملاں رانو، کچھ بھی نہیں، یہ چیپٹر کلوز ہی ہو گئے۔ وہ بھائیا تو دل دیاں دوائیاں مل دی ہیں، یہ تو روح دی غذا مل دی ہے، یہ چیپٹر ہی کلوز، رش بڑا ہے مزاج، لیکن مقصد فوت ہو چکا ہے۔ جاؤ نا پتر کس دن جا کے عرضی پیش کرو، کچھ پڑھو، اللہ دی تسبیح کرو، اللہ دی حمد کرو، درود پاک پڑھو، پڑھ کے داتا صاحب دی روح مبارکہ نو تحفہ دو، اور پھر عرضی پیش کرو حضرت جی اپنا نہیں جو اللہ تے اللہ دے رسول نے عطا کیتا دے جو کوئی سانو بھی دے ہو جائے، نہ دیں گے ہم بھی بات کرنے والے بنیں گے، کل کو جب پوچھا جائے گا تو ہم بھی کہیں گے یا اللہ میں تو گیا سا پوچھ کیوں نہیں دیتا ہے، لیکن وہ بازاں مار دینے اوے لے لو، اوے آؤ، اوے لے جو کوئی آؤ کوئی ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا طالب، آؤ اگر کچھ آتا ہے ہمارے سینے میں جو ہے وہ معرفت کا جو ہے نا وہ نور پھوٹے، آؤ ہمارے پاس، بھائی کوئی کئی مکھانے کھادے، چولاں کھادیاں، تصویر کھینچی، فیس بک تے لائی، داتا صاحب حاضری، کیڑی حاضری ہے، کیڑی حاضری میاں تو کدا نہ حاضری رکھے ہے۔ اس لیے پتر بڑا حضرت سلطان پاک سلطان باؤ جاؤ کس دن حضرت کو ملا وہ آئی تھی نا، وہ جو برات راستہ بھول گئی تھی، کوئی نیویگیشن نہیں، کوئی جناب بورڈو شوڈوں کا نہیں، لوگ
ستارے دیکھ کے سفر کیا کرتے تھے. رات بادل والی تھی، ستارے تھے ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. انہوں نے کہا کھڑے رہنے سے بہتر ہے چلتے ہی رہو. چلتے چلتے حضرت اس جگہ پہنچے جہاں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ذکر میں معروف مشغول تھے. وہ دور لالٹین جلتی دکھائی دی. کوئی سیاح بولے، انہیں کہا روشنی جلتی دکھائی دی. کسی نے کہا جو روشنی ہے تو روشنی والا بھی ہوئے گا، چلو روشنی کی طرف سفر کرو. سب چل پڑے. جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی ہے ساتھ اب کانوں میں آواز بھی آنی شروع ہو گئی، ہو 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 ہو. اور حضرت سلطان باہو خود کہتے ہیں اور فرماتے ہیں جتھے ہو کرے روشنائی، جتھے ہو کرے روشنائی، اندھیرا چھوڑ ویندا ہو. حضرت سارا بیلا کیف و مستی کے عالم. جتھے ہو پیا ہوئے تے ہو کرن والا آپ ہی باہو ہوئے. کیا کیف و مستی ہو. ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. اللہ پتر محفوظ رکھے اس شراب سے، نسلوں کو محفوظ رکھے. اے پی کے نا تو کوئی 10-12 گھنٹے نشہ رہندا ہے، لیکن پتر جنہیں ہو دی شراب پیتی انہوں نہیں جے ہوش آئی کدی. پھر انہوں نہیں جے پھر ہوش آئی. جی ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. جنہیں ہو دی پیتی انہوں ہوش پھر آئی کوئی نہیں. لیکن پتر ہے ہو والی جڑی شراب ہے نا کسی سٹور تو نہیں لبھی، یہ لبے گی تانوں گولڑا شریف تو جا کے. ہاں جی یہ تانوں لبے گی کھڑی شریف تو جا کے. یہ تانوں ملے گی امام بری سرکار دے کولو. یہ تانوں ملے گی جناب سلطان باہو پاک کولو جا کے. یہ تانوں پاک پتن شریف تو لبے گی. ہاں یہ اتھوں ملدی، یہ سٹوراں سٹوراں تو نہیں ملدی. یہ اتھے وے خاص ہے. وہ کوئی آگے بڑھا، اس نے سلام عرض کی، آپ نے ذکر روکا، عرض کی تھی حضور روٹی لے کے جان رہے ہیں، راہ بھول گئے ہیں، جے کو راہ پا دیو. فرمایا جانا کتنے ہوئے؟ عرض کی تھی حضور احمد پور جانا ہے. بڑے خوش ہوئے. فرمایا ساڑی ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی ہے. چلو ساڑے. آپ اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھ میں مبارک کا ساتھ. راستے میں آنے والی کائی بوٹے پیچھے ہٹاتے جا رہے ہیں اور سفر شروع ہے. کچھ وقت گزرا حضرت جی نظارے ہی بدل گئے. نہ پری رہی نہ جنوں رہا. کہاں وہ جنگ کا بیلا حضرت، اور کہاں وہ سونی سرزمین حضرت جی. سامنے جناب مسجد نبوی شریف ہے حضرت. سارے حیران رہ گئے. کسی نے عرض کی حضور ایک ہی. فرمایا کی ہوا؟ حضرت ہم نے احمد پور جانا تھا، آپ کہاں لے آئے؟ فرمایا پتہ نہیں کس احمد پور کی باتیں کرتے ہو، ہم تو اسی احمد پور کو جانتے ہیں. جاؤ نا جاؤ بازار شریف آ کے عرض کرو، پڑھو کوئی حمد کرو مالک پاک دی، حضرت نو تحفہ بھیجو. پھر عرض کرو حضرت تسی آپ ہی آکھیا سی کہ میری ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی. حضرت نہ مکھانے کھا کے جانا جی، ٹرکائی ہونا سانو، تے نہ میں چول کھا کے جانا جی. اج میں بھی احمد پور جان نہیں آیا، میں نے بھی لے کے چلو حضرت. چلے وہاں سے احمد پور کا پتہ ملتا ہے. اور نکلو مکھانے چو باہر، اور نکلو ہے نا چولاں چو باہر، وہاں احمد پور کا پتہ ملتا ہے. اس لیے ہم نے کچھ بھی نہیں لیا. اقبال کرلاندا ہی رہا، رولا ہی پاتا رہا. اوے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں. یہ داتا صاحب کا پیغام، یہ بابا صاحب کا پیغام. اقبال رولا ہی پاتا رہا. اوے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل. میں نے دیکھا حضرت کوئی ساڑھے حضرت صاحب کے کول کوئی حضرت صاحب آئے تھے، وہ لنگر پیا ونڈوئے تو کسی نے انہاں کے بھی لنگر کیتا تے انہاں کہا نہیں میں نہیں چاہیے والا لنگر. تو وہ جو لنگری تھا نا اس نے تھوڑا سا غصہ کیا.
कहता जी लंगर नूं ना नहीं करती। हज़रत साहब बीच में बोल पड़े, फरमाया भाई ए लंगर वाला नहीं है, और लंगर वाला है। ये चोल नहीं खान आया मेरे को, और लंगर वाला, ये इस लंगर वाला नहीं है। पुत्रो पुत्रो मेरे बच्चे, हिम्मत करो को थोड़ी सारी, हिम्मत करो पुत्र। इसीलिए तो फिर इकबाल रो के इकबाल, पता है पुत्र, इकबाल ने इस उम्मत को कोठियों कारों की दुआ नहीं दी। इकबाल ने इस उम्मत के लिए अल्लाह की बारगाह से ये चीज़ें नहीं मांगी थी। पता है इकबाल ने हमारे लिए अल्लाह के हुजूर दुआ क्या की थी? इकबाल ने कहा था, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। तमन्ना ही कोई नहीं है साड़ियां जवाना कल, तमन्ना ही कोई, नौकरी लभ जे, विआह हो जे, जाने हो जाए हैं जी। जिदा जिदे जाने ना आने तो शदाई होंदा, सेरी खा मारदा, वो भाई हो जाएंगे जो मालक की मर्जी हो। थोड़ा साल है चोरी तले, साल डेढ़ लग जे जाना ना हो, शदाई हो जाएंगे। वो चलिया तेरी ऐनी उम्र हो गई, तू बेनमाज है, तेनू है नहीं फिक्र कोई भी। मैं तो हैरान होता हूँ लोगों पे, वो हो जाएगा ही आना भाई जो वेला आएगा। तू ये फिक्र कर, तू 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 7 साल का था जब तेरे लिए नमाज का हुक्म आ चुका है। 7 भी गया, 10 भी गया, 13 भी गया, 20 भी गया, 23 भी गया, 30 भी गया, तू अभी तक बेनमाज है, तुझे फिक्र ही कोई नहीं। जाना ही आना लाई है तू, हो जाएगा ही आना, ये कोई फिक्र नहीं तुझे कोई। और मेरे पास तो हज़रत साहब ये आए ना, बच्चे आते हैं हमारे पास बड़े ज्यादा, तो क्योंकि अभी तक दुकान नहीं खोली, दुकान खोल के तो फिर साड़ियां भी गल्लां और होई। मैं तो साफ बच्चों से कह देता हूँ, दुआ जो जोड़ा आया होंगे ना, मैं साफ कह देता, मैं कहता पुत्र मैं तेरे लिए दुआ करांगा, लेकिन एक गल मैं पहले दसो, नमाज पढ़ दे? नहीं हज़रत तो नहीं पढ़ते। तो मैं साफ कहता हूँ, मैं भाई मैं फिर हूँ तेरे लिए किस तरह दुआ कर, नहीं हज़रत तुम दुआ कर देंगे, मैं भी मैं तेरे लिए दुआ करा, या अल्लाह अज तेरी मखलूक विचू तेरा एक बंदा ते तेरी बंदी मैनू तेरा बंदा समझ के